اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عنوان کو، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، ہر چیز ہمارے قابو میں ہے۔ جب سے کورونا کے نام پر دنیا میں اس وبا کے عام ہونے کے عنوان پر اقدامات جو کیے گئے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہے یہاں پر غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا مسیحا آئے گا، اس مسیحا کے آنے کے بعد یہ اس وبا پر ہم قابو پا لیں گے۔ پوپ پال فرانسس یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم یسوع مسیح سے جو ہے اب آئیں گے، ہم سے دعا کرتے ہیں کہ آ کے جو ہے وبا کو ختم کریں گے۔ دیگر مذہب کے ماننے والے لوگ بھی جو ہے اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس عنوان پر کیا کسی مذہب کے ماننے والوں کے عقائد پر کچھ ضرب پڑی؟ ان کے طریق عبادت میں کچھ فرق آیا؟ آپ ہم دیکھیں گے کہ نہیں آیا، کیونکہ ہمارے پاس سب سے پہلے اس بات کو جو ہے جو اظہار ہوتا ہے وہ یہ کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، ہر چیز ہمارے قابو میں ہے۔ اس طریقے سے کس عنوان پر جو ہے، اس عنوان پر کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس کو گھیرا جا رہا ہے، کس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کا ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کعبۃ اللہ مسلمانوں کا مرکز، آج اس میں تحدیدات کی وجہ سے لوگ ایک فاصلے پر جو طواف کر رہے ہیں، فاصلے کے ساتھ جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کو معیار بنا کر جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کو جو سوچنا چاہیے کہ جو ہے کیا دیگر مذاہب کے ماننے والے اس انداز کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ایک ساتھ ٹھہر کے سب باندھ کر ایک کے دوسرے بازو ٹھہر کر جو ہے کھاندے سے کھاندہ ملا کر جو ان کو عبادت کرنا پڑتا ہے؟ ایسا تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرب پڑ رہی کسی کو تو مسلمانوں کے عقیدے پر پڑ رہی ہے، مسلمانوں پر قابو پایا جا رہا ہے، اور بغیر کسی احکامات کے یہاں پر یہ اطلاعات یہ آئیں کہ بعض لوگوں نے مجلس انتظامی نے مساجد کی، اس کو انتظامی کمیٹی کہتے ہیں اکثر لوگ، مسجد میں ایک بینر لگا دیے کہ یہاں پر ایسا ہوگا، حکومت کے تحدیدات ہیں، ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ مسجد کے اندر اگر جو ہے اللہ کے حکم کی بالادستی حکمرانی کی اگر آپ نہیں چاہتے تو ایسے مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ذمہ دار کیا اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے؟ آپ کے جو ہے خلاف، اگر آپ کے عقیدے کے خلاف جو ہے جب جنگ کی جائے گی تو کیا یہ اٹھ کر لوگ جو مسلمانوں کو تیار کریں گے، کیا مد مقابل یہ آئیں گے؟ یہ تو جو ہے ہتھیار تو بول نہیں سکتے، یہ تو سرنگو ہو جائیں گے، ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو یہ جو ہے کسی حکم کے بغیر جو ہے آپ کے جو ہے یہ چاپلوسی جو کی جا رہی ہے، یہ جو ہے تلوے جو چاٹے جا رہے ہیں حکومت کے اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے، تو ایسے لوگ کیا جو ہے مسلمانوں کے جو ہے نمائندے بنیں گے؟ کیا مسلمانوں کی قیادت کریں گے؟ کیا اللہ کے جو ہے قانون پر اللہ کے ذمہ پر نافذ کریں گے یہ لوگ؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے ایسا کریں گے کہ ہم جو تراویح نہیں پڑھائیں گے۔ تو جب جو ہے اسی انداز کی وجہ سے اس بات کی جو ہے ہمت بڑھ گئی کہ ایک جو ہے انسپیکٹر آتا ہے اور شب برات کے موقع پر مسجد میں گھس جاتا ہے، نمازیوں کو جو ہے چیک کرتا ہے، آپ جو ہے ماسک لگائے یا نہیں لگائے۔ یہ ہمت کون بنا رہے ہیں؟ یہ ماحول کون پیدا کر رہے ہیں؟ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ذہنی طور پر غلام ہو چکی ہے، اپنی غلامی کو تسلیم کر چکے ہیں، اپنی پناہ چاہ رہے ہیں حکومت کی غلامی میں، پولیس کی غلامی میں۔ جو احکامات آئیں گے اس سے پہلے آپ مروب ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ ایسے ڈر خوف والی زندگی میں جو ہے بسر کرنے والے کیا مسلمانوں کے قائد بن سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ مسجد کی انتظامی کمیٹی میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جو ہے کسی جو ہے دفتر میں کوئی ذمہ دار تھے، کوئی عہدیدار تھے، کچھ بھی تھے، زندگی بھر جو ہے جو اوروں کی غلامی کرتے آئے، وہی غلامی کی ذہنیت کی وجہ سے آج اپنے محلے میں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے مسجد کے صدر بن جاتے ہیں، کچھ دے دلا کر۔ تو میں آپ کو مقصد زندگی یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے، خواہ کافر ہو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ ہمارے زندگی کا مقصد اور مشن ہونا چاہیے۔
یہ اس مقصد کے ساتھ اگر آپ روئے زمین پر جئیں گے تو آپ جہاد بھی کر سکیں گے, قتال بھی کر سکیں گے, اور اگر نہیں کیا تو مسلمانوں اگر ڈرتے رہے تمہارے حال وہ اسپین کی طرح ہو جائے گی, جہاں کے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا, مسلمانوں کی وہاں پر یہ ہے بادشاہت تھی, شہنشاہیت تھی, خلافت تھی, آج وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد مسلمان تھے. اگر اس روئے زمین پر اس انداز کو اگر یہ آپ اسلام کے جو ہے ماننے والوں مسجد کے صدور اگر رہتے ہوئے اس انداز کو اختیار کریں گے تو کیا اس ملک کو آپ جو ہے اسپین کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مجھے ہند سے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. کس لیے آ رہی ہیں؟ اسی لیے آ رہی کہ یہاں پر ماننے والے, اسلام کو ماننے والے, اللہ پر کو ماننے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے. میں اس لیے آمد المسلمین سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے نماز تراویح کا مکمل احترام کریں اور مسجدوں کو آباد رکھیں. اس رمضان المبارک کو خاص طور پر اے نوجوانوں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں, تراویح بالخصوص جو ہے پڑھتے رہیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اللہ کے اس پیام کو, اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک ہم پہنچائیں. کہ ہم نبی آخر رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, کتاب ہدایت کے ہم ماننے والے ہیں, اس لیے اس دین حق کو جو ہے اوروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے یہ کام لے اور اس راستے میں ایسی ہم کو کامیابی عطا فرمائے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے ضمیر پر غالب کر دیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. میں محمد نعیم اللہ شریف, صدر تلنگانہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بات کر رہا ہوں. تلنگانہ کا جو اسٹرگل رہا, تحریک تلنگانہ چلا, ایک سنہرے تلنگانہ کا خواب ہم سب نے دیکھا تھا اور شرمندہ تعبیر ہوا. بہرحال تلنگانہ کے وجود میں آنے کے بعد ہمارے سی ایم KCR صاحب نے کافی وعدے کیے اور ان میں سے کئی وعدے پورے بھی ہوئے. ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ جب TRS گورنمنٹ فارم ہوں گی تو اوقاف پراپرٹیز کا پروٹیکشن ہوگا اور جوڈیشل پاورز ان کو دیے جائیں گے, اور ایفیڈیوٹ دے کر حسین شاہ ولی درگاہ کے پراپرٹیز کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ کے ذریعے اس کو وڈرا کیا جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. اور 12% تحفظات کی بات ابھی تک 5 سال سے چل رہی ہے. لیکن ایک کام جو TRS گورنمنٹ کی طرف سے ہوا, انتہائی بہترین کام جو ہوا ہے, وہ اقلیتی ریزیڈینشل سکولز کا کام ہوا, اور ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کی ستائش بھی کرتے ہیں. لیکن چند باتیں جو آ رہی ہیں وہ غور طلب ہیں. جیسے 500 اسکولوں کا جو وعدہ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, ابھی جو 204 اسکول قائم ہوئے ہیں, جن میں سے 71 اسکولز کو اپ گریڈ کر کے جونیئر کالج کا درجہ دیا گیا ہے, اور اچھے فیسلٹیز اس میں دیے جا رہے ہیں. ریزیڈینشل فیسلٹیز ہیں, بچوں کی تعلیم, تربیت اور قابل اساتذہ کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ 25% نان مائنارٹیز کو الوکیٹ کیا گیا ہے, SC STs اینڈ BCs طلباء کے لیے, اور 75% مائنارٹی اسٹوڈنٹس کے لیے مختص کیا گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ 25% طلباء تو پورے ہو رہے ہیں, لیکن جب مائنارٹی اسٹوڈنٹس کے داخلوں کی بات آ رہی ہے تو ان سے کئی باتیں پوچھی جا رہی ہیں. وہ فلاں سرٹیفکیٹ, وہ انکم سرٹیفکیٹ, وہ TC لائیں, وہ بونافائڈ لائیں, وہ اللہ فلاں. ٹھیک ہے, جو فارمیلٹیز ہونے چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن شوڈ بی فرام مائنارٹی کمیونٹی, چونکہ ان کے حالات کو سمجھنے کے لیے, ان کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنے کے لیے ایک مائنارٹی اگر پرنسپلس بھی اگر رہیں تو مناسب رہے گا. جو ریشیو اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا ہے وہی ریشیو
स्टाफ के लिए भी रखा जाए तो मुनासिब रहेगा। ये हमारी तजवीज़ है। हम बार बार हमारे सीएम साहब से कहते आ रहे हैं कि ठीक है भाई, आप 25% एलोकेशन किए हैं नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए और 75% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, वही रेशियो इसमें भी रखें। क्या काबिल असातिज़ा नहीं है? हमारे पास भी काबिल असातिज़ा हैं, मौजूद हैं। और एक बात ये कि दीनियात के जो टीचर्स की बात है, दीनियात के टीचर को 6,000 तनख्वाह दी जाती है, जबकि उसके डबल तनख्वाह रेगुलर टीचर को दी जाती है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम कई दफ़ा हम भी इस बात को रखे हैं कि सारे टीचर्स को एक साथ ट्रीट किया जाए, ये होना चाहिए। इस तरह दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो टीचर्स के जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के भी ज़रिए से भी जो किए जा रहे हैं, मुनासिब तरीक़े से किए जाएं और मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें होने की सख्त ज़रूरत है, ताकि इसके बेहतर नताइज। अब देखिए, बच्चों में जो ड्रॉप आउट रेट है, माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट जो आ रहा है, ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? चूँकि उनके साथ सही तालमेल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आप उसका तजिया करें तो पता चलेगा कि ये जो वजूहात हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उसका अगर तजिया करें, उनसे अगर वजूहात का पता चलाएं, तो ये आपको इसका अंदाज़ा हो सकता है।